السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ ایک بری عادت ہے بغض اور کراہت۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی اور سے نفرت کرنے لگے۔ ایک نفرت تو یہ ہے کہ اس کے غلط عقیدے کی وجہ سے نفرت ہو، اس کے گھٹیا اور رذیل اور فسق و فجور والے اعمال کی وجہ سے نفرت ہو، لیکن یہ نفرت بھی ایسی نہ ہو کہ جس سے آپ اس کو بجائے دین کے قریب لانے کے اور دور کر دیں۔ اور ایک نفرت یہ ہوتی ہے کہ آپ کا کسی سے کچھ اختلاف ہو گیا، اس اختلاف کی وجہ سے آپ کسی سے نفرت کرنے لگے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان بھی اختلافات ہوتے تھے، کبھی دینی مسائل میں اور کبھی دنیاوی معاملات میں، لیکن وہ ایک دوسرے سے بغض اور حسد نہیں کرتے تھے، وہ کسی سے نفرت نہیں کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں شراب اور جوے کی حرمت کو بیان کرنے کے بعد اگلی آیت میں فرمایا انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ سورہ مائدہ کی یہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ فرمایا اسی شراب اور جوے کی حرمت اور اس کی قباحت کو بیان کرتے ہوئے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کر دے۔ کس ذریعے سے؟ فی الخمر والمیسر، شراب اور جوے کے ذریعے سے وہ تمہارے درمیان بغض و حسد اور دشمنی پیدا کر دینا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے۔ تو کیا تم ان برے کاموں سے اپنے آپ کو بچانے والے ہو؟ یعنی کیا تم شراب اور جوے سے اور دیگر شر سے اپنے آپ کو بچانے والے ہو، بچانا چاہتے ہو؟ سو اب بچ جاؤ، اب ان کاموں کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح الفاظ میں یہ بتلایا ہے کہ شیطان بعد اس کے کہ ہم سب اسلام کی وجہ سے بھائی بھائی ہو گئے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ ان کے درمیان پھر سے دوریاں پیدا کر دے، اور دوریاں پیدا کرنے کے لیے وہ دو طریقے اپناتا ہے، کئی سارے طریقے اپناتا ہے، لیکن ان میں سے دو طریقوں کا ذکر یہاں ہوا، وہ کیا؟ شراب اور جوا۔ اور جب دوریاں پیدا ہو جائیں گی، لوگ اس گناہ میں ملوث ہو جائیں گے، تب کیا ہوگا؟ اللہ کے ذکر سے اور نماز سے اپنے آپ کو تم دور کر لو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیحین کی ایک روایت میں ارشاد فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، تم بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی عیب، کمیوں اور کوتاہیوں کے بارے میں کھود کرید نہ کرو، اور نہ کسی دو چار لوگوں کی آپس میں بات چیت کو کان لگا کر سنو، ٹوگ میں نہ لگو۔ تحسس اور تجسس دونوں تقریباً ایک ہی معنی میں ہیں، تھوڑا سا فرق ہے۔ تحسس کہتے ہیں کہ ایک شخص اس کے اندر کوئی برائی ہے، آپ کو اس برائی کے بارے میں جانکاری نہیں ہے، اب اس برائی کے بارے میں آپ کھود کرید کریں، جانچ پڑتال کریں، لوگوں سے معلومات کریں، کوئی ایسے وسائل اور ذرائع کو اپنائیں کہ جس سے اس کے اندر پائی جانے والی اس برائی کو آپ جان جائیں۔ یقیناً اس میں سوائے گناہ کے کوئی فائدہ نہیں۔ اور تجسس کہتے ہیں کہ آپس میں کچھ لوگ بات چیت کر رہے ہیں، دو لوگ، اب آپ دیوار کی آڑ میں یا کہیں آس پاس میں کھڑے ہو کر کے
اور لوگوں کو یہ احساس دلائیں کہ آپ کی توجہ ادھر نہیں ہے، لیکن آپ کا کان اسی طرف ہو، آپ اسے ادھر ہی دھیان دے رہے ہو کہ یہ لوگ آپس میں آخر بات کیا کر رہے ہیں، یہ تجسس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ آگے فرمایا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا، آپس میں حسد نہ کرو اور آپس میں بغض نہ کرو، ایک دوسرے سے نفرت نہ کرو۔ اختلافات ہونا یہ عام بات ہے، ہوتا رہتا ہے، لیکن اس اختلافات کی وجہ سے آپ نفرتیں نہ کرو آپس میں۔ وَلَا تَدَابَرُوا، ایک دوسرے سے منہ موڑ کے نہ چلو کہ ایک ادھر سے آ رہا ہے تو آپ ادھر منہ کر کے ادھر سے چلے جائیں، نہیں، بلکہ آپ بغیر منہ موڑے جائیں اور اس سے سلام کلام کچھ کر کے چلے جائیں، وہ آپ کا دینی بھائی ہے۔ آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام برائیوں کو دور کرنے والی ایک اصول بتلایا، کیا؟ کونوا عباد اللہ اخوانا، آپس میں اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ تو یہ بغض اور کراہت یہ ایک اخلاقی برائی ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو اس برائی سے محفوظ کرے، ہمارے درمیان پائے جانے والے سبھی طرح کے بغض و حسد، اختلافات اور دشمنیوں کو دور کر دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبیہ وعلی آلہ وسلم۔